حقیقت نال کو سبحان اللہ او دی شان بیان کرن لگا جڑا بچپن وچ بھی حضور دا یار سی لڑکپن وچ بھی حضور دا یار سی جوانی بھی حضور دا یار سی اعلان نبوت تو پہلا بھی حضور دا یار سی اعلان نبوت تو بعد بھی حضور دا یار سی اج حضور دے اس یار دا ذکر کرنا ہے جڑا غار وچ بھی حضور دے نال ہے تے اج مزار وچ بھی حضور دے نال اس عظیم دوست حضور دے دا ذکر کرنا ہے جڑا غار دا بھی ساتھی ہے مزار دا بھی ساتھی ہے بچپن دا یار ہے جوانی دا بھی یار ہے اعلان نبوت تو پہلا بھی یار ہے اعلان نبوت تو بعد بھی یار ہے اس عظیم دا ذکر کر رہا ہے قرآن دی آیت پڑھی اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق فرمایا اور وہ جو آیا سچائی لے کر وہ جو آیا سچائی لے کر توجہ پوری رکھنا وہ صدق بھی ہی اور جس نے اس سچے کی تصدیق کی اولئک هم المتقون وہی پرہیزگار ہیں اور بالاتفاق مفسرین دے اے آیہ کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان نازل ہوئی ہے یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا کہ شان صدیق اکبر وچ نازل ہوئی ہے جدے متقی ہونے دیا گواہیاں رب آپ کیا دینا اور یہ آیت کا شان نزول عرض کرا حضور آئے نا جدو معراج تو واپس توجہ پوری رکھنا حضور معراج تو واپس آئے تو واپس آ کے حضور فرمایا صبح اٹھ کے کہ مینوں راتی معراج ہوئی ہے میں مسجد اقصی گیا میں اتنے نبیوں کو جماعت بھی کرائی ہے پھر میں آسمانہ دے بھی گیا اور آسمانہ کے ساتھ آسمانہ کی بھی زیارت کر کے آیا جنت کے دوزخ بھی دیکھ کے آیا تے اللہ نال راز نیاز دیا گلا بھی کر کے راتوں رات میں واپس بھی آ گیا پینڈا بڑا لمبا ہے حضور فرمایا راتوں رات میں واپس بھی آ گیا ابو جہل تے دی ساری کمپنی اکٹھی ہو کے اثر آ گئی سارے اثر یہ کیسے تاکہ راتوں رات ملک مکے جو شام وچ گئے نے وہ تو مدہ دا سفر سی تے کئی مہینیاں دا سفر سی وہ کہہ رہے شام وچ گئے شام وچ نماز پڑھائی پھر تو آسماناں تے گئے تے اتنا پھر کے کہہ رہے ہیں راتوں رات آ گئے ہاں یہ گلاں پہ کرتے سب تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں لنگ رہے سن وہ کہہ لگے ابو بکر ایک گل سن تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا آپ ایک دس کڑی گل نہیں وہ کہہ لگا ایک بندہ کہ میں راتوں رات تو شام گیا شام تو آسمانہ تے گیا آسمانہ تو سارے آسمان پھرے نے پر اللہ کا راز راز نے گلاں کیتیاں نے راتوں رات واپس آ گیا وہ انج ہو سکتا ہے آپ فرمایا نہیں سفر ہی بڑا لمبا ہے شام تک کسی صورت ممکن نہیں اور اگر پھر تیرا یار کہہ رہا محمد آپ نے فرمایا جو وہ کہہ رہا تو پھر سچ ہی کہہ رہے ہیں فرمایا جو وہ کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدیق تو میرے نبی کی تصدیق کی ہے ابو بکر دنیا کے میں کیا لقب جڑا نا صرف حضور کی تصدیق کرنے کی وجہ تو ملیا فرمایا تو میرے یار کی تصدیق کی ہے آپ دی چند ایک باتاں آپ دیا ترتیب میں رقص کرنا لیکن پہلا انہاں ساریاں گلاں تے گل ہے جڑا صحابہ دا منکر ہے او دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں بات سمجھنے کی کوشش کرنا جڑا صحابہ دا منکر ہے او دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں جنوں سیدنا صدیق اکبر دی شان تے ذرا جنہ بھی اعتراض ہے او دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں تے جس بے ایمان نو علی دا ذکر چوبے او دا بھی اہل سنت نال کوئی دورا معیار نہیں چلنا ڈنڈی مار کے کام نہیں چلنا شان صدیق اکبر دے این بیان ہو رہی ہے تو مولا علی دی شان نہیں جی انج نہیں تو مولا علی دی شانہ کھو کے جڑی حضور مولا علی دے بارے گل کرن کدی کسے جو ثابت کرنی کدی کسے جو ثابت کرنی
یہ بھی اہل سنت کا کام ہے. اگر میں چھوٹی جی پنجابی کی مثال دینا اس تو بعد ایک حدیث نال سمجھا دینا. ویسے میں کبھی پنجابی دیا مثال دیتی نہیں, فرسٹ ٹائم ایک گھر گل سنا لگا بھی ایک جی گھر عورت آئے توجہ پوری رکھنا, بندہ کرے شادی, وہ آ کے جی میں تیری عزت کرا گی پر تیرے گھر والوں کی نہیں. بندہ ہوئے بندہ جنہوں کیا کرنا وہ این کی بیوی قبول کرے گا. وہ آ کے میں تیری ماں کی عزت نہیں کرنی, تیرے پیو کی عزت نہیں کرنی, تیرے برا کی عزت نہیں کرنی, رکھنے کرانے کے نام سے, بیاہ کرانے کے کرانے کے نام سے غیرت مند بندہ این کی بیوی نہیں کرتا. وہ کہے گا گرچہ تو بیوی میری ہے پر عزت میرے ماں پیو کی بھی کرنی پے گی, عزت میرے کہنے بیعت کارا لیا بھی کرنی پے گی. اتنے ہی نہیں کہ باہروں کوئی پرونا آ جائے تو بھی عزت کرنی پے گی. سمجھے ہو کہ نہیں گا؟ جی ایک بندہ کہ جی میں حضور نال پیار ہے پر یہ بیعت جڑے نے نہ سمجھ, حضور نال پیار ہے پر صحابہ سمجھ نہیں ہوتے, حضور نال پیار ہے پر والدین مصطفیٰ سمجھ نہیں ہوتے, حضور نال پیار ہے پر حضور دی دائی تے حضور دے چچا سمجھ نہیں کام آنا. تسی آکھو میں بابے بلے شاہ دی زمانے بابا بلے شاہ دا بھرنا سارے ٹبر دی گولی ویکھے تیرے دم بدلے. سمجھنے کی کوشش کرنا اگر کسی کو فقیر نال محبت ہے دے. بابا بلے شاہ دا بھرنا سارے ٹبر دی گولی سونے اہل بیت نے تہاڈی وجہ تو اہل بیت دی عزت کرنے آ, جے سونے صحابہ نے تہاڈی وجہ تو صحابہ دی عزت کرنے آ. وینا سارے ٹبر دی گولی ویکھے تیرے دم بدلے. سارب دی کدی چاہ نہیں میں بولی ویکھے تیرے دم بدلے. اہل سنت اتنا بچا وڑ گئی نے مختلف قسم دیا, کئیاں نو علی دا ذکر چکدا ہے, کئیاں نو صدیق دا ذکر چکدا ہے, پر نہ اصل اہل سنت ہوئے جڑا شان صدیق اکبر بھی ڈٹ کے بیان کرے تے شان ولایت بھی ڈٹ کے بیان کرے. دورہ پیار نہیں چلنا, دورہ پیار کا بندہ سنی نہیں, سنی ہوئی یہ لوگوں نے انہوں نے آپس میں لڑائی سی. اور میں حدیث کے ضمن میں بیان کرا کہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں کوئی نہیں سکتی. اے جڑی حدیث ہے کہ علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے, ادھر راوی سیدنا صدیق اکبر. لڑائی ہوتی تو پھر دس دے. ایک دن آپ آئے نا محبتہ چیک کرنا, محبتہ حضور فٹ کی دیا. ایک دن ایک گلی سے دونوں آمنے سامنے ہوئے, سلام دعائی پہ گئے. سیدنا صدیق اکبر علی دا چہرہ ملے نے, مولا علی صدیق اکبر دا چہرہ ملے نے. جدوں ہتھاں چکھا پیا سیدنا صدیق اکبر مسکرا لگ پے. علی حیران ہو کے پوچھتے نے صدیق مسکرانا کیوں ہے؟ آخیا میں مدینے والے کو سن کے آیا وا, جنت دی ٹکٹ جان والے نو علی دے گا. فرمایا میں مدینے والے کو سن کے آیا وا, یا علی انت تشریف النار والجنہ. فرمایا میں مدینے والے کو سن کے آیا وا, جنوں جنت دے گا ساڈا علی دے گا, جنوں دوزخ دے گا ساڈا علی دے گا, جنہیں جنت وچ جانا ہے جان دی ٹکٹ علی دے گا. اتنی گل سنی علی مسکرا لگ پے. فرمایا علی تسی کیوں پہ مسکراتے ہو؟ فرمایا صدیق ٹکٹ اینوں دیواں گا جڑا ساڈے صدیق نال پیار کردا ہوے. ہر ایک نوں ٹکٹ دینی ہی نہیں, جنت دی ٹکٹ دیاں تے صحیح پر اونوں جڑا صدیق دا مننا ہوئے گا, جڑا تہاڈا مانی نہیں نا انہوں سے جنت کی ٹکٹ نہیں دینی. اور ایک اور حدیث سنو اسی ضمن میں, چلو باقی جڑی گل مقدرہ جو بیان کریں گے اسی ضمن میں ایک اور حدیث بیان کرنا. ایک دن دونوں احباب گلی جائے, آپ جانتے ہو کہ مولا علی کی عمر چھوٹی سی, سیدنا صدیق اکبر کی عمر بڑی سی. جدوں ہے نا گلی چامنے سامنے تے ہمیشہ کی عادت سی
کہ مولا علی ود کے سلام آپ لیندے ہوندے سن. جدا مطلب ہے علی بھی صدیق دی عزت کردا ہے, علی والے بھی صدیق دی عزت کردا ہے. جڑا بندہ کہ میں علی آغا پر صدیق سمجھے انج نہیں. مولا علی آپ چھوٹے سن تو جلدی نہ جا کے آپ نال سلام لیندے سن. ایک دن صدیق آئے, علی سلام نہ لے کھلو گے اینج وے کیا آغا نہ کھلو گے اینج جان مجھے پاسے کر دیا. صدیق نے میں سوچی پہ گیا یار سجڑ کے تو روز آ کے سلام لیندے سن, آج آئے نہیں تے آپ فرماندے نے ویسے میں دل وچ گل نہ رکھی, میں آپ جا کے سلام لے لیں. مطلب ہے صدیق بھی علی نال پیار کردا. جیڑا بندہ آ کے مینوں سیدنا صدیق اکبر نال محبت ہے تے علی نوں چبے, صدیق اکبر والا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا جب علی سلام نہ لے تو میں آپ جا کے گئی, دل میرے دکھ رہا کہ یار چھوٹا سی روز آ کے سلام لینا سی, اج اس جگہ تک کیتا آیا سلام ہی نہیں لئی. اینا دل وچ ملال تے ٹرتے ٹرتے حضور کو ٹر گئے. جا کے عرض کی یا رسول اللہ کہ علی روز ہوندا سی آ کے سلام لینا سی, اج کم علی بڑا عجیب کیتا ہے, اتنی دیر کھلوتا رہا میں نہ سلام ہی نہیں لئی. حضور فرمایا پھر میں آپ نے لئی. حضور فرمایا پھر علی نو سب کے پوچھ لئیے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا پھر علی نو بلا کے پوچھ لیجیے علی تو اج کیوں کیتا ہے؟ جی یا رسول اللہ اگر علی دے دل وچ کوئی گل ہے تو میں مغالطہ کڈنا چاہنا, تسی علی نو بلاؤ. حضور ایک صحابی نو اٹھا فرمایا جا علی نو لے کے آئے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے, نبی پوچھتے نے علی اگے روز صدیق نال سلام لینا سے. صدیق اکبر کہہ رہے نے اج جدوں میں گلی وچ آیا وا علی میرے نال سلام نہیں لئی, مینوں آپ جانا پیا ہے. یا علی وجہ کی ہے؟ میرے مولا علی فرماتے نے نبی جدوں میں ستا وا میں خواب وچ اللہ دی جنت ویکھی ہے, میں خواب وچ جنت ویکھی ہے, جنت وچ بڑا عالی شان محل ویکھیا ہے. میں فرشتیاں نوں پوچھنا وا فرشتے محل کیڑے بنا گے, کہہ لگے علی جی بھی اٹھے گا جڑا آ کے تیرے نال سلام لے گا اے محل اونوں دے دیاں گے. فرمایا میں اس لیے کھلوتا رہا وا صدیق آ کے سلام لے گا, جنت دا محل رب صدیق نوں عطا کرے گا. تکبیر, رسالت, حیدری, نعرہ تحقیق. اس لیے اسی کہنے کون کہتا ہے کہ ہمیں تم میں لڑائی ہوگی, یہ خبر لازمی کسی دشمن نے اڑائی جمعے کچھ بھی بیان ہوتا یا نہ ہوتا, یہ گل سمجھانا ضروری سی. صحابہ دی آپس وچ لڑائی, اونچا بولو لڑائی. میں مولا علی دا ذکر زیادہ کرنا تھی, میرے اندر دی محبت ہے, محبت پوچھ کے کدی نہیں ہوئی. سال ہو گئی ہے مولا علی نال محبت, مگر اسی علی دے یاراں دے دشمن نہیں. اور خبردار کوئی بندہ ہے کہے کہ مولا علی ڈر دیا صدیق پیچھے نماز پڑھی ہے, جی اللہ نے شیر ہی ڈر کے تو پھر بہادر کون ہو گیا؟ اور اسی علی والے تو ایک دلیل دینے کہ مولا علی صدیق پیچھے نماز پڑھی, ایک صدیق کے حق کون دی دلیل ہے؟ مولا علی عمر پیچھے نماز پڑھی, اے عمر کے حق کون دی دلیل ہے؟ مولا علی عثمان پیچھے نماز پڑھی, اے عثمان کے حق کون دی دلیل ہے؟ جدو علی کے پتر یزید نے نہیں ملیا, اے یزید کے باطل آن دی دلیل ہے. اپنے باطل منے علی کے کرو میں انہوں علی مان لیا. بگڑا آئی لوگ کہنے تجھے ایڈے علی والے ہو تو جتنا جھانک رہی ہے مولا علی کی امیر معاویہ بن سفیان, انہوں کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے بھی گل یہ آنے ہمیں جتنے علی کا پتر صلح کر رہا ہے. امام حسن جی جا کے امیر معاویہ نے صلح کی ہے,
اسی یہ گل آنے آ جتے علی دا پتر صلح کر آیا ہے اوتھے علی والا جنگ نہیں کر سکتا، جتے علی دا پتر جنگ کر آیا ہے اوتھے علی والا صلح نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھو کہ نہیں؟ جس یزید نال علی دا پتر لڑ آیا ہے اور علی والے دے نال صلح نہیں کر سکتا۔ مولوی جتنی مرضی شانہ بیان کریں یزید دی، عزیز یزید گالی تو بھی بہتر لفظ کرے، وہ کسی نے ماں بہن کی گالی کٹن تو بہتر ایک طریقے یزید کہہ تو اس کو کئی سے بڑی گال ہے۔ اس لفظ یزید گندے ایڈا بڑا ہو گیا، اس پہ غیرت دکھا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا صحابہ کے آپس میں اختلاف بولو نہیں یار، صحابہ کے آپس میں اختلاف نہیں سب کسی قسم دے۔ ایک تو بات عرض کرنا شان صدیق اکبر آپ دے ایمان لے کا واقعہ میں کون سنا۔ صدیق اکبر کلمہ کی میں پڑھا تو مجھے بھی رولا نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلوں کنے پڑھیا ساڑھے مفتی خاتم صاحب رضوی صاحب بڑا علامہ اقبال پڑھتے سن۔ اقبال نے مجھ سے پوچھا بھائی سب تو پہلا کلمہ کس پڑھیا ہے؟ تو اقبال کیا عشق اول ابو تراب، ایمان اول ابو تراب، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو واقعہ دی نوعیت ہی دسے گی کہ کلمہ پہلا کنے پڑھیا۔ اور مولا علی خود فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں علی تو پہلا کلمہ پڑھیا تو جھوٹا ہے۔ مولا علی خود فرمایا اے کتاب کا نام ہے انوار علی لکھی ہے، امام شعیب نسائی نے اندر مولا علی کا ایک اور لکھے ہے سب تو پہلا کلمہ مولا علی پڑھیا تھا۔ جی کلمے کے اعتبار نال کوئی کہے علی کا پہلا نمبر، اسی کہڑا کوئی علی کے دشمن اسی شروع کو خوش ہونے ہیں کہ جو کوئی خلافت کے اعتبار نال آ کے صدیق کا پہلا نمبر اسی تا بھی راضی بازی، کیونکہ سامنے علی نال کوئی دشمنی ہے نہ صدیق نال کوئی دشمنی ہے۔ ایک بندہ کہ جی علی دا پہلا نمبر تے بندے تے مروڑ پہ لگ پیا ہے، اسی اونوں بھی نہیں مانتے۔ اب بولو آکو سبحان اللہ کی ہو گیا؟ جب علی دا نام سن کے مروڑ پہ ساڈی سمجھ نہیں آوندا تے جڑا کہ صدیق دا پہلا نمبر جن وہ چکے سن وہ بھی سمجھ نہیں آوندا۔ مرنا تے تمہاں میں آپ دے ایمان نے ہن دا قصہ سنا لگا۔ اعلان نبوت تو چند دن پہلا سیدنا صدیق اکبر ملک شام میں تجارت کرنے واسطے چلے گئے اور راستے کے اندر رات پہ گئی آپ نال آپ دا خادم سی ایک گرجا آیا تے گرجے کے اندر سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے یار عیسائیاں دا گرجا ہے تے رات بھی کڈنی ہے گرجے چ کڈ لینے اے حضرت ابو بکر صدیق تے آپ دا نوکر جدوں گئے نا گرجے کے اندر تے گرجے کے اندر پادری بیٹھ کے اللہ دی عبادت پہ کرتا سی۔ پادری دا نوکر آ سکے تو نکل جاؤ، اساں نہیں رہن دینا، نکلو، اسی مسافراں نوں تے رات نہیں رہن دیندے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کہ کیوں نہیں رہن دیندے تسی؟ وہ کہنے لگے کہ ایک جوڑا اتنے آیا تے راتی اتنے مسجد وچ گناہ کر کے گیا، گرجے وچ گناہ کر کے گیا، اس وجہ تو اسی ہن کسے نوں گرجے وچ رات نہیں رہن دیندے اور انہاں دی اس بغیرتی دی وجہ تو ساڈے پادری دی عبادت وچ خلل آیا تو اس دن تو لے کے مسافرہ دا داخلہ ممنوع ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے گل سن اسی نہیں رہندے، پر اس پادری کو میرا کول سوال پوچھی میرے والوں اور واقعی کوئی مسافر لنگ ایک سوال پوچھتا سی کہ تیرے کول کی گارنٹی ہے جڑا آیا گناہ کر کے جائے گا؟ تیرے کول کی گارنٹی ہے جڑا آیا وہ لازمی گناہ ہی کر کے جائے گا؟ وہ پادری دا نوکر آیا سکیا دو بندے آئے سن کے نکلو سی مسافر نہیں رہن دیں اٹھ اٹھ کے ایک بندے نے سوال کیتا ہے انہیں کیا اپنے پادری نو میرے کو گل پوچھی کہ تیرے کو کی گارنٹی ہے جڑا آیا گناہ ہی کر کے جائے گا؟ پادری گل سنی تو سوچی پہ گیا، سوچی نہ پیا اس تورات کھول لی، تورات پڑھ کے اندر جا انہوں لے کے آ جس گل کی گل سمجھ جاتے نہیں دبلا اندر جا انہوں لے کے آ او پادری دا نوکر وستا ہے جنگل چلدیا چلدیا جدو سیدنا صدیق اکبر نال ملاقات ہوئی ہاتھ بن کے عرض کردیا بڑا مقدر آیا لائے او اللہ کسے بندے نوں ملدا نہیں، صبح بھی اللہ دی عبادت کردا دوپہری بھی اللہ دی عبادت کردا ہے، شام تے ساری ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزر جاتی ہے، پر تو بڑا مقدر آیا لائے او اللہ نوں لے کے آ دے نال ملاقات کرنی ہے۔ آپ فرماتے نے اپنے نوکر نوں چل جا کے ملنے آ، سیدنا صدیق اکبر فرماتے نے جدوں میں جا کے ملنا وا او پادری مینوں سامنے بٹھا نہیں دے، سامنے بٹھا کے باری چوں تورات لے آندی، نالے زبور لے آندی، نالے انجیل لے آندی، آسمانی تینے کتاباں لے آندیاں تے تینے
نبی میرے آلے دائے ویٹ کے ہاتھ جوڑ کے اندے ایک گل سچی دسنی آئے مینوں لگدے جویں تو مکے وچ آیا جتنا دل منے اتنا بولنا آنا ویٹ کے لگدا ہے جویں تو مکے وچ آیا وے آ فرما دے نے حیرانا ویدا صبور لے آندا تو مکے چ آیا وے ویدا تورا دلے آندا تو مکے چ آیا وے ویدا انجیل لے آندا تو مکے وچ آیا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں مکے وچ آیا وا دوبارہ پڑھ کے ویکھ کے دے ہاتھ جوڑ کے آنا وا مینوں صبور تورا دے انجیل جو پتہ لگیا ہے مکے وچ تیرا ایک یار ہے جدا نام محمد رکھیا اے زبور تورات تے انجیل پڑھ کے نا اے میں لگدا تیرا مکے چ یار ہے خدا نام محمد صدیق فرماتے ہیں میں سوچی پہ گیا یار یہ میرے یار کو کیویں جاندا ہے سبحان اللہ یہ میرے یار کو کیویں جاندا ہے آپ نے فرمایا ہاں میرا یار ہے جدا نام محمد اے اس کبھی گل کیتی ہوئے میں اللہ دا نبی ہاں انہیں کبھی آگیا ہوئے میں اللہ دا رسول ہاں صدیق فرماتے نے نہیں آج تک نہیں گیا کہہ لگا یاد رکھی اور نبی نہیں سارے نبیوں دا سردار ہے عقیدت نہ لیا اچھا او نبی نہیں نبیوں دا سردار ہے اور رسول نہیں رسولوں دا تاجدار ہے اور رسولوں دا امام ہے اور تینوں مبارک ہوئے پچھلیاں کتاباں دستیاں نے اس نبی دے جان تو بعد جیڑا یہاں پہلے نمبر تے مسلے تے کھلوے گا اور تو صدیق اکبر ہوئے گا وہ دے مسلے تے ایسے خلیفہ ایسے امام کھلوے گا وہ تو میں صدیق فرمانے نے میں دیاں گلاں سن کے سوچی پہ گیا بھی اس گلاں بڑیاں عجیب کیتیاں نے آدھے نے میں نہ باہر نکل کے نوکر ہوا کہ چھاڑ یار تجارتاں پھر پہ آن چل واپس مکے چل چل واپس مکے چلیے اب فرماتے نے میں دل نہ لگے جتنی جلدی ہو سکے میں مکے ٹر گیا حضور پچھے اعلان نبوت کر دیتا سی جدوں مکے چپا آپ نے فرمایا مینوں ٹکریا ابو جہل وہ کہہ لگا گل سن ابو جہل کا نام ہے عمر بن ہشام ویسے ابو الحکم کہتے سن عقل مندہ دا باپ اے حضور پھر ایک دن مسکرا کے فرمایا ابو الحکم نہیں ابو الجہل ہے اے عقل مندہ دا باپ نہیں یہ جہلہ دا باپ ہے پھر اس دن سے نہ ہی ان کا ابو جہل جاوے نہ آج تک انہوں کسی عمر بن ہشام آکیا نہ انہوں کسی آج تک ابو الحکم آکیا وہ ابو جہل مکے تو باہر ملیا نا آندا اور ابو بکر ایک گل پتہ لگی جا میں کیڑی گل کہہ لگا تیرا جڑا یار ہے محمد اس اعلان کر دیتا میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا رسول ہوں میرا کلمہ پڑھو صدیق فرماتے ہیں اس پادری دی گل یاد آ گئی میں کہا چل یار تیرے میں بعد وچ گل کرنے میں یار نوں مل لواں گا یار کی آندا جتنا دل میں نے اتنا بول دینا میں پورے جمعے دی اے جان جملہ جڑا میں عرض کر لگا وہ کہ تو ہٹ میں پہلا جا کے یار نوں ملنا ہوں سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں مکے دے اندر سامان گھر تے رکھیا سیدھا حضور دے نیڑے جانا جا کے نبی دی کنڈی کھڑکانا وا حضور دروازہ کھولیا باہر آئے آپ نے حضور دا بازو پکڑ لیا بچپن دا بھی یار ہے جوانی دا بھی یار ہے نبی دا بازو پکڑ لیا آندا آ یار محمد تیرے نال کوئی گل کرنی ہے نبی دا بازو پکڑ کے ابو بکر مکے چ باہر لے گئے مکے تو باہر پہاڑی تے بہ گئے پہاڑی تے بہ کے پوچھدے نے مینوں باہر عمر بن ہشام لے آئے مینوں ابو جہل لے آئے او تیرے یار نے اعلان کیتا میں اللہ دا نبی ہاں میں
صدیق اکبر تاجدار ختم نبوت فرمایا جڑیاں گلاں تے بیٹھ کے پادری نال کردا رہیا وہ گلاں تو دسے گا میں دساں صدیق فرمایا سونے کلمہ پڑھاؤ گل مک گئی تسی کلمہ پڑھاؤ اس تو پہلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی کلمہ پڑھ لیا اور مولا علی بھی کلمہ پڑھ لیا لیکن علماء تطبیق کہیں کر دیتی ہے کہ اگر کوئی پوچھے پہلے نمبر تے کلمہ کس پڑھیا تو انہوں دسو بیبیاں چو خدیجہ الکبریٰ پڑھیا بچیاں چو مولا علی پڑھیا جواناں چو ابو بکر پڑھیا تو غلاماں چو زید نے پڑھیا اپنی اپنی کیٹاگری انج بھی آ جو سب کا پہلا نمبر بچیاں چو سب تو پہلا مولا علی پڑھیا بیبیاں چو خدیجہ الکبریٰ پڑھیا جواناں چو ابو بکر پڑھیا تے غلاماں چو زید نے سب تو پہلا پڑھیا اور پھر میں صرف آپ دے ایمان لے دا واقعہ سنایا تو جمعے دا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا آخری گل عرض کرنا آپ کی وفات تھی چلو یہ گل میں سنا دینا وفات دی اگلے جمعے دا موضوع انشاءاللہ صدیق اکبر ہی کیونکہ اس مہینے کی نسبت میں غلطی نہ پچھلے جمعے اعلان تو علم غیب دا کیتا جی لیکن کدھر بعد اس موضوع بیان کر دینا حضرات آخری بات عرض کر لیتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت خراب ہوئی اگر دل مچل نہ جائے تو میں ذمہ دار آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ چار پائی تے لیٹے تو بار والی آئے علی آگ کچھ دن صدیق کی حال ہے علی چہرہ کر کے آنے طبیعت تے ناساز ہے پر علی جی میں نہ رہا تو میری میت چک کے حضور دے ویڑے چ لے جائے میری میت چکی تو روزے رسول تے لے جائے کہ جا کے کی یار یار میں ملن آیا جی تو بوا کھل گیا تو میں نے حضور نال ہی دفنا دیں کہ جی بوا نہ کھلیا تو پھر چک کے میں جنت البقیع لے جائے ایک ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے بندہ بھی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیے سب کچھ وار کے ہاں سب کچھ یار غار نے وار کے دسیا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے ابو بکر دے دل دی اے حسرت تے تمنا سی یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیے او بابے بلے شاہ کیا نا بابے بلے شاہ کیا بھائی عشق تیز دا ہوئے اگر تو نکلے تو میں نکلا ملاقات کری دے وچ ہوئے بلے شاہ یاری دا مزہ تاں آندا ہے لاشا دو ہون تے قبر ایک ہو اگر تو میری میت چکنی ہے لیکن میں جڑی بات عرض کر لگا سننا جدو سیدنا صدیق اکبر چار پائی تے لیٹے سننا تو بخار سے آپ دے متھے تے پسینہ آ رہا سی کہ جدو حضور دا آخری وقت سی آپ دے بھی متھے تے پسینہ آ رہا سی جدو حضور دی وفات دا وقت سی تو سیدہ عائشہ پاک سرانے بیٹھیاں سن جدو صدیق دی وفات دا وقت سی ادو بھی سیدہ عائشہ پاک بیٹھی جس دن حضور دی وفات ہوئی عمر 63 سال سی جس دن صدیق دی وفات ہوئی عمر 63 سال سی حضور دی وفات ہوئی آپ نے اوپر چادر لئی سی جس دن صدیق دی وفات ہوئی آپ نے بھی اوپر چادر لئی سی جس دن حضور دی وفات ہوئی حضور نے فرمایا عائشہ مسواک لے کے آؤ جس دن صدیق دی وفات ہوئی آپ نے فرمایا عائشہ مسواک لے کے آؤ سیدہ عائشہ صدیقہ دونوں آپ نے مسواک کھاندی تے حضور فرمایا عائشہ مسواک سخت ہے مجھے نرم کر کے دو صدیق بھی فرمایا عائشہ مسواک سخت ہے مجھے نرم کر کے دو جملہ کیا جا کر کسی دن ڈھیڈے چاک لگ دی تو لگ جائے پیغمبر تو نہیں تھا پر پیغمبر جیسا لگتا تھا پیغمبر تو نہیں تھا پر پیغمبر جیسا لگتا تھا سیدنا صدیق اکبر کی عمر 63 سال ہوئی تے آپ دی چارپائی چکی جدو وفات ہوئی تے جا کے روزے کے سامنے رکھی تے جا کے مولا علی فرما دے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا خار جلال سی اج مزار وچ بھی نال رہنا چاہتا ہے سونیا صدیق آیا ہے تیرے نال رہنا چاہتا ہے علی فرماتے نے جدوں میں اتنی گل کیتی روزے رسول کا دروازہ کھل جاتا ہے اگر آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب آواز آئی شہر میں یار بلاؤ دیو یار دے اگلی یار میں انتظار پیا کروں یار بلاؤ دیو یار اگلی یار کا انتظار پیا کرتا جو ہے رسول دے
حضور فوت ہو گئے دسو اگر کس کھولیا سی مزار کا کنڈا مولوی شان صدیق اکبر تے بڑی بیان کرتے علی نال بغض رکھن والا پر کدی سنے بھی تے دسے بھی مزار کا کنڈا کس کھولیا سی آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب یار نو یار بلاؤں دیو یار دے یار دے انتظار پہ کرتا سی شان صدیق و فاروق دی کی دساں شان صدیق و فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اونچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا وہ محمد دے یاراں دے کم آ گئے اور اے بات بھی آپ جان دے ہو کہ جتوں دی مٹی ہوئے اوتھے جاتے نہیں گل سمجھ جتوں دی مٹی ہوئے قبر بندے دی اوتھے ہی بن گئی ہے جیڑی مٹی نال گن کے دا وجود بنایا گیا یا بندہ اگر پانی دا بنیا تو پھر بھی مٹی موجود ہے اور مٹی تسی لاکھ کوشش کرو میں آج فوت ہو جاؤں جی انہوں نے ایتھے دفنا دئیے کمرے دفنا دئیے قبرستان دفنا دئیے یہ فلاں جگہ دے ہوتے دفنا دئیے چکوال دے ہوتے تہاڈی مرضیاں کچھ نہیں کرنی جتوں دی مٹی ہے اوتے پہنچ جانا گل ٹھیک کہہ رہا تے تین قبراں نے گنبد خضرا دے تھلے ایک قبر نبی دی ہے ایک صدیق دیئے ایک فاروق دیئے ڈاپی کر لی جتوں دی مٹی ہے اوتھے پہنچ گئی کیسی دوستی سی کہ مٹی بھی ایک سی حضور تے خیر نور والا نور سن لیکن تقاضے بشریت بھی سی حضور کے اندر بشریت بھی موجود سی تو بس یہ بات ذہن وچ رکھنا کوئی بندہ جنوں علی دی شان چبے انہوں شان صدیق اکبر بیان کرن دا کوئی فائدہ نہیں اور جنوں شان صدیق اکبر چبے ان ولی دی شان بیان کرن دا کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہو نہیں ہوگا جدو سارے نو میں ہوں ایک گل اور بھی ذہن وچ رکھنا یہ مولویاں بڑے گنجل پا دیتے ہیں تے میں اس معاملے چ اج تک کدی ڈر کے گل نہیں کیتی مینوں قرآن دے 30 سپاریاں دی قسم ہے صدیق اکبر دا ذکر کرن نال کوئی خارجی نہیں ہوندا تے مولا علی دا ذکر کرن نال کوئی شیعہ نہیں ہوندا بات سمجھنے کی کوشش کرنا جتنی مرضی کوئی شان صدیق اکبر بیان کرے وہ خارجی نہیں ہوتی شان صدیق بیان کرنے کی وجہ تے جتنا مرضی کوئی ذکر ولایت کرے مولا علی دا ذکر کرے کوئی شیعہ نہیں ہوتا مولویاں تے ولیاں چ یہی فرق سی تے یہی فرق رہنا ہے ولی جدوں نظر ماری ہے بے دیناں نو دین والا بنا چھڑیا تے مولوی دی جدن بیڑا گرکے دا نگاہ پے جائے ادھر مسلماناں نوں کہا آ بھی کافر ہو گیا او بھی کافر ہو گیا او بھی کافر ہو گیا او بھی گیا جے اے بھی اتنا ہی فرق ہے ولیاں لوکاں نو دین دے اندر آندا ہے مولویاں دین والیاں نوں بھی چوک کے پاس وگرا خواجہ صاحب تو ایک نظر ماری تو 90 لاکھ میں کلمہ پڑھا دیا ساڑھا لاہوری مولویوں سے ایک نظر ماری کہ سنی ہو سکے باہر کرو سارے یہ سنی نہیں مسلمان ہی نہیں یہی فرق ہے ولی تے مولوی ولیاں دین دے اندر آندے میرے حضور سلطان بہو سلطان العارفین میری بادشاہ سرکار آپ کی ساری زندگی کرامت کوئی نہیں آپ نے فرمایا کرامت دے دا سہارا لینا حسینیاں کا کام ہی نہیں فرمایا سارے حسین بھی کوئی میدان کربلا چ کرامت نہیں بخائی میں ساری زندگی کرامت نال کام نہیں بخاڑا لیندے اب مولوی کہن گے ولیاں تے موجی پڑھی سی انہاں نے نظر کلمہ پڑھا چھڑدے سن تے اسی ہن مولوی کی کریے اے جی حاجیاں دے اکھاں نہیں سن ٹھیک تے ولی تو بھوک ماری ٹھیک ہو گئی ہے منن لگ پے تے اسی مولوی کی کریے سانو کیڑا منے فرمایا پچھو امت دے دیاں گلاں کردے رہے میں ساری زندگی کرامت نہیں بخاڑی میرے سلطان بادشاہ فرمایا ساری زندگی کرامت دے سر تے بندے مسلمان نہیں کرنے آپ نے اپنا اخلاق اتنا اللہ بنایا جڑا ویدا سی کلمہ پڑھ جاتا لوگ ڈکدے سن کہ یار سلطان محمد باہو نہ ویکھو کہ جڑا نو ویدا کلمہ پڑھ جاندا ہے تو میں گل ایک جج کول ٹر گئی انہاں کیا بھی فیصلہ کرے تے پابندی لاؤ باہر نہ نکلے باہر نکلدا جڑا نو ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندا ہے وہ جج آ کے لگا بخاؤ تے صحیح ہے کیڑا جدوں میرے سلطان بادشاہ گئے نا
جج نے کر کے دیکھا آپ کا نام سی نا سلطان محمد بروایت دیگر محمد سلطان ان کر کے جب اس دیکھا نا بادشاہ تے دیکھی اندر لا الہ الا اللہ اس دیکھی کلمہ پڑھ دا انہاں کہا بے ایمانہ تہم کی ہویا تو تے فیصلہ کرنا سی اور سکتا میں بس ایسی شکل دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا ایک قصائی کہہ لگا بھی ٹھیک ہے کلمہ تو میرا بھی ہن دل کرتا آج ہی دیکھیا کلمہ میں بھی پڑھ لگا پر سچی دس تو کی سوچ کے کلمہ پڑھیا اور سکتا میں اینا سوچ کے کلمہ پڑھ گیا جی اینا دا چھوٹا محمد اینا سن ہے تو اگر بڑا محمد کی بات سن دنیا میں مولیاں نہیں فرق رہے تے رہنی رہنا کسی نے پھڑ کے دین جو باہر نہیں کرنا چاہیے تو حوصلے کسی نے نار لگا اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اگلے جمعے کا موضوع ہے صدیق اکبر